الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، دینی بھائیوں، اسلامی سال کا آغاز ہے. نیا اسلامی سال، اس کا پہلا مہینہ. اللہ پاک ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اس سال کو امن و امان اور عافیت اور سکون والا بنائے. بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی مقدس مہینہ اور حرمت والے 4 مہینے، یعنی ریسپیکٹڈ جو 4 مہینے ہیں جو پہلے سے چلے آتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک کے 10ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے. منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اسلام سے پہلے بھی، حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ اس کا ریسپیکٹ کرتے تھے. عرب لوگ اس میں ایک دوسرے سے لڑتے نہیں تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، غلط کام نہیں کرتے تھے. تو محرم الحرام کا مہینہ پہلے سے مقدس چلا رہا ہے، اور اس کی جو 10ویں تاریخ ہے جس کو ہم عاشورہ کہتے ہیں، یہ عربی زبان کا ورڈ ہے عاشورہ. جیسے ہم بولتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ عربی کی گنتی ہے 1 سے 10. تو عشرہ 10 کو کہتے ہیں، اسی سے عاشورہ ہے 10واں دن، اس کا 10واں چاند. عاشورہ کا دن پہلے بھی برکت والا اور مقدس سمجھا جاتا تھا، جبکہ ابھی تو حضرت حسین پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. حضرت رسول پاک علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچے تو یہود جو ہے اس دن کا روزہ رکھتے تھے. آپ علیہ السلام نے بھی اس دن کا روزہ رکھا. رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض تھا. پھر جب، یعنی سال بھر میں صرف ایک روزہ فرض تھا، یہ 10ویں محرم کا ایک روزہ رکھنے کا پہلے اسلام کے. پھر جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ آئے اور رمضان کے روزے سن ہجری 2 میں فرض ہوئے، اس وقت سے جو ہے اس کی فرضیت ختم ہو کر مستحب ضرور ہے، فرضیت سے نکل گیا.
لیکن مستحب ضرور قرار دیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنی خواہش ظاہر فرمائی صحابہ کے سامنے کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک دن اور ملا کے 2 دن کے روزے رکھوں گا۔ اس لیے ہمارے زمانے کے فقہا اور علماء نے مسئلہ بتلایا کہ یا تو 9-10 کا روزہ رکھا جائے یا 10-11 کا روزہ رکھا جائے، بہرحال اس کے ساتھ ایک دن ملانا۔ یہ برکت والا دین ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ایک دن کا اس لیے اضافہ کیا کہ عام عبادتوں میں بھی یہودی عیسائی لوگوں کے ساتھ مشابہت سے بچتے تھے، کہ عبادت میں بھی ان سے مشابہت، ان کی نقل نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو ہمارے یہاں زوال کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، طلوع ہو رہا ہو تو نماز پڑھنا منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں تو ان سے کہیں مشابہت نہ ہو، اس لیے ان وقتوں میں نماز پڑھنے کا الاؤ نہیں ہے۔ غروب کے وقت، طلوع ہونے کے وقت، زوال کے وقت، ان وقتوں میں شریعت نے نماز پڑھنا حتیٰ کہ کوئی سجدہ کرنا یہ بھی منع کر دی۔ کیوں؟ ان کے ساتھ مشابہت۔ بزرگوں اور بھائیوں، آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کتنے حساس ہے کہ آپ عبادتوں میں بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، اور آج ہمارا پورا کلچر ویسٹرن ہے، پورا کلچر یہودی، پورا کلچر عیسائی، اور ہمارے نوجوان تو ماشاءاللہ کیا ہیرو کے اور جو ہے بالی ووڈ کے اسٹاروں کے کیا عاشق لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ پھٹی ہوئی پینٹ پہنے تو ہمارا نوجوان یہ پہنے گا، وہ اگر یہاں سے ٹکلا کرا دے گا تو ہمارا نوجوان کرائے گا، پیچھے سے ٹکلا کرا دے گا تو نوجوان کرائے گا۔ اندھی تقلید، اندھی محبت۔ بزرگوں، غیروں کے طریقے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے، حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی نقالی کرے گا، ان کی اداؤں کو پسند کر کے اپنے اندر پیدا کرے گا، قیامت میں ان کے ساتھ ان کا اٹھاؤ ہوگا۔ کتنی کڑی وعید ہے۔ کون چاہتا ہے کہ قیامت میں یہودیوں کی صف میں چلا جائے؟ کون چاہتا ہے کہ قیامت میں عیسائیوں کی صف میں چلا جائے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں جگہ ملے، صحابی کی جگہ میں، تابعی کی صف میں جگہ ملے، یہ ہر آدمی چاہتا ہے۔ اولیاء اللہ کی صفوں میں جگہ ملے، ہر آدمی چاہتا ہے۔ جب آپ چاہتے ہیں تو بھائیوں ان کے جیسا بننا پڑے گا، اپنی سماج کی ہر چیزوں کو شریعت کے تابع کرنا پڑے گا، سنت کو زندہ کرنا پڑے گا، رسومات، خرافات، بدعات، خلاف شریعت چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، تو آپ ان کے ساتھ ہوں گے۔ محبت کا دعویٰ کر لینا بہت آسان ہے، میں کہہ دوں کہ مجھے اہل بیت سے بڑی محبت ہے۔ ارے اہل بیت سے کس کو محبت نہیں ہے؟ اہل بیت یعنی حضور علیہ السلام کی فیملی، آپ کا خاندان، ان سے محبت رکھنا یہ تو ہمارے ایمان کا ایک جوس ہے، ہمارے ایمان کا ایسا جوس جو کبھی جدا نہیں ہو سکتا، ایسا جوس ہے ہمارے ایمان کا۔ حضور اور ان کے نواسے، ان کے داماد، ان کی بیٹیاں، ان سے محبت رکھنا ایک بہت بڑا ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم صرف محبت کا ایک عنوان دے کر کے شریعت کے خلاف کام کرتے رہیں۔ شریعت سے جو چیز الاؤ ہے وہ دھیان سے سننا۔ 2 چیزوں کا الاؤ ہے 10ویں محرم کو، فقط 2 چیزوں کا الاؤ۔ میں ایک مفتی ہونے کے اعتبار سے قرآن اور حدیث کے آویدن سے آپ کو یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں اسلام کے اندر اگر کوئی چیز ثابت ہے تو وہ 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 روزہ، نمبر 2 آدمی اپنی کنڈیشن، اپنی طاقت و حیثیت کے مطابق روزانہ کا روٹین کا جو کھانا ہے
اس کو تبدیل کر کے کچھ اچھا کھانا بنائے، فیملی ممبر کو کھلائے، اپنے گھر کے خادم، دوست احباب اور اڑوس پڑوس والوں کو کھلائے، اچھا کھانا کھلائے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی حکم نہیں ہے، یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی رسومات ہے۔ یہ مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان کے علاوہ شریعت میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ تو جو چیز ثابت ہے خوشی سے کرو، اچھا کھانا بناؤ، روزانہ جو ہے سبزی بنتی ہے تو 10ویں محرم کو ذرا اچھا گوشت بنا لو، گوشت بناتے تھے تو بریانی بنا لو، بریانی بناتے تھے تو اس کے ساتھ تھوڑا حلوہ پکا لو، کچھ روٹین سے ہٹ کے کرنا ہے بس۔ ایسا نہیں کہ بھویا مول شاندار، ایسا اپنی کنڈیشن، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ اچھا کھانا اس دن بناؤ، اپنے فیملی ممبر، بچے اور اسی طرح نوکر چاکر گھر میں ہوں تو ان کو جو ہے وسعت کرو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، حضرت جابر کی روایت ہے۔ محدث یحییٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر سال اس کا تجربہ ایکسپیرینس کیا ہے، میں نے اس کو بہت سچا پایا ہے۔ اس کا شریف حدیث شریف کی ایک بڑی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ روایت کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وسع على نفسه وعلى عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنة رواہ رزین۔ امام رزین تابعی ہے، وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر کہتے ہیں جربناہ مرارا فوجدناہ کذالک، ہم نے اس کا بہت مرتبہ تجربہ کیا، ہم نے بالکل اس کو اسی طرح پایا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں شریعت کا علاوہ اس سے کیجیے، باقی اس کے علاوہ محرم الحرام یا عاشورہ کا کوئی ایسا پیغام نہیں ہے۔ ہاں عاشورہ کا پیغام کیا ہے؟ عاشورہ کا پیغام ہے حق کو ساتھ دو، ہمیشہ حق کے ساتھ رہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، وہ حق پر رہنے کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں۔ کوئی کرسی کی لڑائی نہیں تھی، کوئی پولیٹیکل جو ہے ان کی جنگ نہیں تھی، کوئی عہدے کی جنگ نہیں تھی، بلکہ جو ہے ان کا ایک ایسی چیز تھی جو شریعت سے خلاف یزید کے اندر پائی جاتی تھی۔ آپ چاہتے نہیں تھے کہ یزید کے ہاتھ میں حکومت رہے، اس لیے آپ نے جو ہے اس سے جنگ ہوئی، تو گویا کہ آپ باطل کا ساتھ دینا نہیں چاہتے تھے۔ خلاصہ یہ معلوم ہوا کہ باطل اور حق دونوں ہو تو ایسے موقع پر آدمی حق کا ساتھ دے، چاہے پھر اس کے لیے جان دینی پڑے۔ جی ہاں، شہادت تو بہت اونچا رتبہ ہے، شہادت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے بدن کا ایک قطرہ خون کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے کہ گرتے ہی اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ کوئی معمولی فضیلت نہیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی روزانہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل الموت فی بلدۃ رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنے راستے کی موت عطا فرما اور اپنے شہر، اپنے نبی کے شہر میں موت عطا فرما۔ حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے۔ تو شہادت کوئی بری چیز نہیں ہے، شہادت تو بہت اونچا درجہ ہے۔ شہید کا درجہ جنت میں اللہ پاک ان کو پرندوں، ان کی روحوں کو پرندوں کے اندر فٹ کر دیتے ہیں، اور وہ پرندے جنت کے درختوں کے اوپر جہاں جائے بیٹھتے رہتے ہیں اور گھومتے رہتے ہیں۔ یہ شہداء کی فضیلت ہے۔ ماتم کرنا، گریا و دعا کرنا، گریبان چاک کرنا، چھاتیوں پر ہاتھ مارنا اور دوسری خرافات چیزیں کرنا، یہ اسلام کا لیبل نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ارے کربلا کا پیغام کیا ہے؟ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ اگر تمہاری گردن کٹ جاتی ہے تو کٹ جانے دو، لیکن نماز مت چھوڑو۔
یہ کربلا کا پیغام ہے. حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں ہے اور فیملی کے 72 آدمی ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے ہیں، لیکن قربان چاہیے ایسے ضمیر کے اوپر، ایسے دل کے اوپر کہ کیا دل ہوگا کہ آپ نے ایسے پوزیشن میں بھی اپنی عصر کی نماز چھوٹنے نہیں دی. دشمن کو کہا کہ ٹھہر جاؤ، پہلے میں اپنی عصر کی نماز ادا کروں گا، پھر اس کے بعد تمہیں جو کرنا ہو کریں گے. بتاؤ کون ایسا ہے آج معمولی میرے سر میں درد ہو جاتا ہے، میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے تو میری فجر کی نماز گائی، جمعہ گائی، اور چیزیں گائی ہو جاتی ہے معمولی عذروں کی بنا پر. گھر میں ایک ممبر بیمار ہوتا ہے تو اس کے بہانے سے سارے ممبر کی نمازیں جاتی ہیں. ماں دادا بیمار ہے تو سارے ممبروں کی نماز جاتی. ارے بھائی دادا بیمار ہے تو تمہیں کیا ہے، تم کو نماز پڑھنی ہے نا. بیمار کو بھی نماز چھوڑنے کے الاؤ نہیں ہے. بسترے پر بھی پڑھنے کا حکم ہے کہ چل نہیں سکتے تو بسترے پہ پڑھو، چھوڑنے کا تو حکم ہے ہی نہیں. بالکل تمہارے باڈی میں طاقت نہیں ہے، انرجی بالکل ختم ہو گئی ہے تو اشاروں سے پڑھنے کا حکم ہے. آپ مولویوں سے پوچھو نا، علماء سے پوچھو. آپ کے امام صاحب ماشاءاللہ جو ہے محنت سے پڑھے ہوئے ہیں، ان کے پاس علم ہے، آپ کانٹیکٹ میں رہے علماء کے، علماء سے مسائل معلوم کریں، دین کی باتیں معلوم کریں. کیوں ہم مسئلے پوچھتے نہیں ہیں؟ جو چیزیں پہلی روٹین کی چلی آ رہی ہے اسی کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے. حالانکہ یہ ایجوکیشن کا دور ہے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اسلام کی ہسٹری کو معلوم کرنا چاہیے، اسلامی تواریخ کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. تو کربلا کا پیغام یہ ہے، معاف کرنا. میں بالکل صحیح بات اور اسٹیپ بات دل کے درد کے ساتھ آپ کو بتلا رہا ہوں کہ کربلا کا پیغام یہ نہیں ہے کہ ہم چھاتی پر 2 ہاتھ مار دے اور سمجھے کہ حضرت حسین کی محبت کا حق ادا کر دیا. حضرت حسین کی محبت کا حق جب ادا ہوگا جب تم جو ہے انتہائی مجبوری میں بھی نماز نہ چھوڑو. نمازوں کا اہتمام حضرت مولانا طارق صاحب فرماتے ہیں، حضرت مولانا طارق زمین صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں فجر کی نماز میں اتنا مجمع ہو جائے جتنا جمعہ میں ہوتا ہے تو انشاءاللہ پھر ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، دنیا میں اسلام پھیل جائے گا. جمعہ میں ماشاءاللہ پبلک آ جاتی ہے تو یہ مجمع فجر میں کہاں غائب ہو جاتا ہے، عشاء میں کہاں غائب ہو جاتا ہے. حالانکہ فجر اور عشاء کی نمازوں کا اتنا مہتو ہے اور اتنی جو ہے شریعت نے اس کی تاکید کی ہے. تو اس لیے بزرگان محترم کربلا کا پیغام یاد کریں کہ اللہ کے نواسے رسول حضرت حسین نے اپنی جان اور اپنے فیملی ممبر کی جانوں کو ہتھیلی میں رکھ کر کیوں اتنی قربانیاں دی. کیا نعوذ باللہ وہ زندگی سے تنگ آ گئے تھے، زندگی سے ہار گئے تھے؟ ارے ایسا کچھ نہیں تھا. ان کو تو آفریں تھی لوگوں کی طرف سے، لیکن انہوں نے کسی کے آفر کو قبول نہیں کیا، محض اس لیے کہ نانا کا لایا ہوا دین، آپ کی شریعت ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے، چاہے جان چلی جائے. شریعت کا کتنا خیال. آج ہمارے یہاں تھوڑا ریسپشن ہو جاتا ہے، تھوڑی بہت دکان مکان کی اوپننگ ہوتی ہے تو ہم شریعت کو ڈیمیج کر دیتے. ارے چاہے کتنا خوشی کا ماحول کیوں نہ ہو، لیکن شریعت کا حکم دیکھو کہ بھائی شریعت کا کوئی حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے. شادی ہے، شریعت کا حکم ٹوٹنا نہیں چاہیے. شریعت سے لگاؤ رکھو، یہ کربلا کا پیغام ہے. شریعت سے محبت ہونی چاہیے، سنت اللہ کے رسول کی ایک ایک سنت پر عمل ہونا چاہیے، یہ کربلا کا پیغام ہے. صرف شربت پلا دینا یا یہ کر دینا نعوذ باللہ، یہ کہیں اس کا پیغام ہے. اور حضرت حسین کا اتنا ہی زندگی میں یہ تھا. ارے اس کی کیا ضرورت ہے سینکڑوں والے شربتوں کی. اللہ تعالیٰ تو جو ہے شہداء کو جنت کا رزق دیتا ہے. قرآن کہتا ہے بَرَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. چوتھا پارہ 8واں رکوع اللہ خود فرماتے فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. قرآن پڑھو، سنو، اس کو سمجھو، عمل کرو.
اللہ نے شہداء کی فضیلت اس آیت میں بتائی ہے. فریحی خوش ہے، وہ بالکل انجوائے کر رہے ہیں جنت میں. فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو شہادت کا رتبہ دیا اور اس کا جو اجر و ثواب دیا، اس کے اوپر بہت خوش ہے وہ لوگ. تو ہماری ان چیزوں کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ ہاں اللہ کے لیے کوئی چیز صدقہ کرو، صدقہ کر کے اہل بیت کو آپ اشارے ثواب کرو، کوئی گناہ نہیں. اللہ کے لیے صدقہ کرنا تو سال کے 360 دن جائز ہے، کسی بھی دن میں خاص نہیں ہے. اللہ کے لیے صدقہ کر کے آپ اشارے ثواب کرو، شہداء کربلا کو کرو، حضرت حسین کو کرو، حضرت حسن کو کرو، جس کو چاہے کرو آپ. لیکن ماتم، جلوس اور یہ چیزیں اسلام میں اس کا کوئی بھی الاؤ نہیں ہے. اگر ہوتا پیران پیر خواجہ عبد القادر جیلانی، چہرہ ان کا نورانی، سینے میں آیات قرآنی میں تمہیں سناؤں ان کی زبانی. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر ماتم کرنے کا الاؤ ہوتا تو ایک دن ایسا تھا کہ جس کے اندر مسلمان ماتم کرتا، اور وہ ہے 12 ربیع الاول. کہ 12 ربیع الاول میں حضور علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی وفات ہو گئی، آپ قبر میں اور برزخ میں چلے گئے، آپ دوسری دنیا میں چلے گئے. اس سے بڑا واقعہ اس امت کے لیے کوئی اور غم کا نہیں ہو سکتا. اس دن بنیت الطالبین حضرت کی کتاب ہے، بنیت الطالبین حضرت خواجہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ دن اس کا لائق تھا کہ اس میں ماتم منایا جاتا، شوق کیا جاتا، لیکن اس کا بھی اجازت نہیں، 12 اس کی اجازت نہیں دی. اب بتاؤ آپ اور بزرگوں بھائیوں، ہم کس کس کی دین اور کس کس کی شہادت کے اوپر غم کریں گے؟ شریعت میں جو ہے صرف اگر حل ہو جائے تو اس کی وائف کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن اپنے گھر میں بیٹھ کر سوگ ماتم کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھپکیدار کپڑے نہ پہنے، زینت نہ کریں، یہ چیزیں بس گھر کے کونے میں، گھر کے روم میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرے 4 مہینے 10 دن، باقی کسی کے لیے الاؤ نہیں. اور پھر ریلیٹیو کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ 3 دن اندر غم کرے اور 3 دن میں پھر اپنے اپنے کاموں میں لگ جائے. جی ہاں، یہ شریعت کا حکم ہے. تو جب شریعت مطہرہ نے ہمیں اتنی کلیئر تعلیم دے دی ہے تو ہم جو ہے واقعہ کربلا کی اتنے سالوں گزر گئے، سالوں صدیاں اس پر گزر گئی، تو بھی ہم آج 1442 چل رہا ہے، 1442 ہجری. آپ سنیے، حضرت حسین کو شہید ہوتے ہوئے کتنے سال گزر گئے؟ 1350 کے قریب سال گزرے حضرت کے. حضور علیہ السلام کی وفات کے 60 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا. اتنا لمبا زمانہ جب گزر گیا ہو، جس واقعے کے اوپر اسی کو جو ہے لے کر کے اور ساری ہماری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہو، تو یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے. انصاف کی بات کریں. حضرت حسن بھی شہید ہوئے ہیں، ان کے دوسرے بھائی حضرت حسن، ان کے شہادت کے دن پر کچھ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ان کے والد گرامی حضرت علی بھی شہید ہوئے، ان کی شہادت کے دن پر کچھ کیوں نہیں؟ ارے حضرت عمر تو جو ہے پہلی محرم کو مسجد نبوی کا جو ہے مصلی تھا، نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، اور پیچھے سے ایک آدمی نے آ کر کے جو ہے خنجر بھونک دیا اور اتنی بے دردی کے ساتھ آپ کی شہادت ہوئی، تو ان کی شہادت کے دن پر کیوں نہیں؟ اسلام کے دامن میں کوئی ایک شہید نہیں ہے، لائن لگی ہوئی ہے. ماتم منانے جاؤ گے تو سال کے 307 دن بھی کم پڑ جائیں گے، اتنے لوگ ہیں. اس لیے بزرگوں بھائیوں، بڑی ہمدردی اور پیار کے ساتھ میں آپ کو محرم کا پیغام سنا رہا ہوں کہ محرم کا پیغام کیا ہے اور عاشورہ کا پیغام کیا ہے، کہ ہم اللہ کے احکام کی قدر کریں، اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ دیں، شریعت کو ڈیمیج ہونے نہ دیں، شریعت کا خیال کریں، حق کا ساتھ دیں، ہمیشہ حق بولے، حق پہ رہیں اور حق کا ساتھ دیں، چاہے اپنی جان کی قربانی دینی پڑے. اس کو آپ سستا سودا سمجھیے، یہ مت سمجھیے کہ میرا لاس ہو گیا، کبھی نہیں.
حق کا ساتھ دو، بھلے آپ کو وقتی طور پر ایسا لگے گا کہ یار اتنا نقصان ہو گیا اب پر چلنے کی بنا پر، لیکن نہیں، میں انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں تو آپ کی آنے والی نسلیں اس حق کا ساتھ دینے کا بینیفٹ حاصل کریں گی۔ ہمیشہ حق پر رہو، حق کا ساتھ دو، یہی کربلا کا پیغام ہے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان اور یقین کے اندر قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج معاف کیجئے، میں اس کے بعد کہتا ہوں، ہمارے نوجوان کو کچھ معلوم نہیں، کچھ رسومات کو اس نے دین سمجھ لیا ہے، بدعات اور خرافات کو ہی اس نے اسلام سمجھ لیا ہے کہ یہی اسلام ہے۔ ارے اسلام تو کتنا اونچا مذہب ہے اور اس کی تعلیمات اتنی روشن ہے کہ اس کے اوپر کوئی انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنی روشن تعلیمات اسلام کی ہے۔ میری آپ کی کمی ہے کہ ہم علماء سے سیکھتے نہیں ہیں، دینداروں سے ہم دین سیکھتے نہیں ہیں، اسلام کی تعلیم کو حاصل کرتے نہیں ہیں۔ اس لیے بھائیوں، آپ جو ہے جمعہ بیان ہوتا ہے تو کچھ سیکھنے کا ملے گا، آپ آؤ۔ ویسے تو پورے ہفتے میں ویک میں تو کچھ ہوتا نہیں، تو ٹھیک ہے چلو بھائی ہم آتے ہیں، کوئی عالم دین باہر سے آئے آپ کے امام بیان کریں تو قرآن حدیث کی کوئی بات آپ کی نالج میں آئے گی، آپ کو سمجھ میں آئے گی، آپ اس کو اپنی عملی زندگی میں پریکٹیکلی لائیں گے تو کیا اسلام زندہ ہوگا، اسلامی ایکٹیویٹیز کو جو ہے فروغ ملے گا۔ اس لیے درخواست ہے کہ آپ جمعہ، ویسے بھی جمعہ کے دن شریعت میں یہ حکم ہے کہ اذان ہوتے ہی کوئی کام کرنے کا الاؤ نہیں، اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف آنے کا۔ جی ہاں، میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے 28ویں پارے کے اندر سورہ جمعہ میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر ان کنتم تعلمون۔ یہ 28ویں پارے میں اللہ کہ اذان ہونے کے بعد سیدھی مسجد جانے کی تیاری، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، سارے کام چھوڑو، بے خرید و فروخت اور جو دوسرے معاملات ہیں اس کو چھوڑو، جمعہ کی تیاری کرو۔ جو پہلے آئے گا، کتنی بڑی فضیلت بتائی کہ اونٹ ذبح کرنے کا اس کو ثواب، اونٹ راہ خدا میں قربان دینے کا اس کو ثواب ملے گا، جو پہلے نمبر پر یہاں آتا ہے جمعہ کے دن۔ تو جمعہ ہوتی ہے، ذرا جلدی آ جاؤ، سورہ کہف پڑھو، کتنے فضائل ہے سورہ کہف پڑھنے کے، سورہ کہف پڑھو، دعائیں مانگو، درود شریف پڑھو، مبارک دین ہم کو ملا ہے جمعہ کا۔ بہرحال یہ تو لمبی بات ہے، لیکن اتنی بات بتانی تھی مجھے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایسے گاؤں میں موقع دیا ہے، ہم اپنے ماحول کو بنائیں۔ میرے بھائیوں، کب ہم ماحول کو چینج کریں گے؟ اتنے حالات کے بعد بھی ہم اپنے اندر کوئی چینجنگ لانا نہیں چاہتے، تو پھر اللہ پاک ہمارے ساتھ کیا چینجنگ کرنا چاہیں گے؟ ہم اپنے اندر کوئی بدلاؤ پیدا کریں، ہمارے اندر جو ہے دینی اعتبار سے، روحانیت دنیاوی اعتبار سے تو ہم بہت چینجنگ کرتے ہیں، پہلے کچے مکان تھے تو ماشاءاللہ پکے مکان ہو گئے، تو دنیاوی اعتبار سے تو بہت چینجنگ ہے، لیکن روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کوئی چینجنگ نہیں۔ نماز تک میں کوئی چینجنگ نہیں، 20 سال کی عمر میں جیسی نماز پڑھتا تھا، آج 50 سال کا ہو گیا تو بھی ویسی نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا فرق؟ اس کو بدلاؤ آنا چاہیے نا۔ آپ کی 60 ایئرس آپ کی عمر ہو گئی تو 7 سال کے تجربے کے بعد آپ کے اندر ڈسپلن آنا چاہیے، وقار آنا چاہیے، کیا ایسی چیزیں آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ تو آپ وہی 20-25 سال کے نوجوانی میں جو کام کرتے تھے وہ بھی ابھی بھی کرو گے تو کیا ہوا؟ اس لیے بزرگوں اپنے اندر جو ہے تبدیلی پیدا کریں، روحانیت کو مضبوط بنائیں، انشاءاللہ اللہ پاک کی مددیں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ نے قرآن میں حدیث میں جو ہے ایمان والوں کو عزت دینے کا وعدہ کیا ہے، ان کو امن و امان اور عافیت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے ہیں۔